الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 3 وتر ایک ساتھ نہیں پڑھنے چاہیے، کیونکہ ایک ساتھ پڑھیں گے تو یہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وتر مغرب کی نماز کے کیسے مشابہ ہو جائیں گے، جب کہ وتر میں تو دعائے قنوت ہوتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ وتر اس نماز کو کہتے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک کسی ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وتر نماز کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 رکعت بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہیں، 5 بھی ثابت ہیں، 7 بھی ثابت ہیں، 9 بھی ثابت ہیں۔ جہاں تک 3 رکعتوں کا تعلق ہے تو گزارش یہ ہے کہ 3 رکعتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وتر کی 3 رکعتیں اس انداز سے نہ پڑھو کہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہو جائیں۔ اب وتر کی 3 رکعتیں ہم کیسے پڑھیں کہ مغرب کی نماز کی مشابہت سے بچ جائیں؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر لیں تو پھر ہم مغرب کی نماز کی مشابہت سے بچ سکتے ہیں، اور آپ سے اس بارے میں 2 طریقے ثابت ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ آپ 3 رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ 2 اتحیات ہوں اور 2 ہی سلام ہوں، یعنی کہ 2 رکعتوں کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھ جائیں، سلام پھیر دیں، اور پھر 1 رکعت پڑھیں، اتحیات بیٹھ جائیں اور سلام پھیر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی جائیں، لیکن 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھنے سے گریز کیا جائے، گویا کہ 1 اتحیات ہوگا اور 1 ہی سلام ہوگا۔ یہ 2 طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یہ جو آخری طریقہ ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بہقی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتیں اس طرح پڑھتے تھے کہ درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے بلکہ آخری بار ہی بیٹھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ایک ہی بار آخری بار بیٹھتے تھے اور پھر سلام پھیر دیتے تھے۔ اور وہ طریقہ کہ جس میں 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں پھر 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، تو اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابن حبان جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو قوی اور مضبوط قرار دیا ہے۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ طریقے اختیار کریں گے تو یقیناً ہم مغرب کی نماز کی مشابہت سے بچ جائیں گے، اور جب ہم کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے اور وہ مغرب کی نماز سے ملتا جلتا ہوگا تو پھر یہ دعویٰ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ہم مغرب کی نماز کی مشابہت سے بچ گئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس انداز سے 3 رکعتیں وتر کی ادا کرتا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد تحیات بیٹھتا ہے لیکن سلام نہیں پھیرتا، تیسری رکعت کے بعد تحیات بیٹھتا ہے پھر سلام پھیرتا ہے، یعنی کہ 2 تحیات اور 1 سلام، تو یہ طریقہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہے۔ باقی رہا یہ دعویٰ کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت ہوتی ہے، اس لیے وتر کی نماز کبھی بھی مغرب کی نماز کے مشابہ نہیں ہوگی، تو یہ دعویٰ درست نہیں ہے، کیونکہ قنوت کی دعا کرنا یہ وتر کی دعا کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جو واجب اور ضروری ہو۔ اگر آپ دعائے قنوت کے بغیر وتر پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ کا وتر درست ہوگا۔ اس لیے دعائے قنوت کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مغرب کی نماز سے فرق ہوگا تو یہ درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔